خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہاں، بات چل رہی تھی سنت یعنی احادیث کے سلسلے میں۔ سنت کے معنی بیان کیے تھے کل، کہا تھا کہ سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم، معصوم اپنی صادق زبان سے جو فرماتا ہے، یا امام معصوم جو عمل انجام دیتا ہے، یا معصوم کسی دوسرے کے عمل کی تائید کرتا ہے تو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ سنت اسلام کا دوسرا عظیم اور سب سے معتبر منبع ہے۔ پہلا منبع دین اسلام کا قرآن مجید ہے، دوسرا منبع روایت اور احادیث معصومین علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید کی جو اجمالی باتیں ہیں، دین کے جن مسائل کو قرآن نے اجمال کے ساتھ سربستہ طریقے سے بیان کیا ہے، روایت اور حدیث کے ذمہ داری اور اس کے وظیفے میں سے یہ بات ہے کہ وہ اسے تفصیل کے ساتھ بیان کرے، اس کی تبیین کرے، اسے واضح اور روشن کرے۔ جب دین اسلام میں روایات کی، احادیث کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ دین کا دوسرا عظیم منبع ہے، اور قرآن کی تبیین کے لیے سنت کو حجت قرار دیا گیا ہے، تو پھر سنت کی ترغیب و تشویق کے لیے معصومین نے کیا کیا؟ یا آسان لفظوں میں کہا جائے کہ معصومین نے روایات اور احادیث کے تعلیم حاصل کرنا، اس کو یاد کرنا، اسے نقل کرنا، اس کے سلسلے میں مذاکرہ کرنا، ان تمام مسائل کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام نے امت کو کیا تشویق کی ہے، کیا ترغیب دلائی ہے، کس طریقے کی تاکید کی ہے۔ دو احادیث کل آپ نے پڑھی تھی، جس میں ایک حدیث کی تعلیم کے سلسلے میں تھا کہ احادیث کی تعلیم حاصل کرنا، روایات سیکھنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث تھی حفظ حدیث کے بارے میں کہ حفظ حدیث کا کیا مقام ہے۔ آج نقل حدیث، ائمہ معصومین علیہ السلام نے نقل حدیث کے سلسلے میں بھی لوگوں کو ترغیب اور تشویق دلائی ہے۔ یہ حدیث ہے معاویہ ابن عمار، چھٹے امام کے اصحاب اور شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے حدیث کی ہے۔ قال روایت لحدیثنا یبث فی الناس ویشدد فی قلوب شیعتنا افضل من 1000 عابد۔ معاویہ ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے سوال کیا، پوچھا، البتہ میں نے روایت کا آخری حصہ پڑھا ہے، اوپر سے نہیں پڑھا، تو چھٹے امام سے معاویہ ابن عمار نے سوال کیا، پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ ایک شخص آپ کی احادیث کو، آپ کے کلام کو نقل و نشر کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے چاہنے والوں، آپ کے پیروکاروں اور آپ کے شیعوں کو، دلوں کو استوار اور مضبوط کرتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے یا وہ شخص کہ جو عابد ہے، جس کے زندگی کے اکثر اوقات عبادتوں میں گزرتے ہیں؟ آسان لفظوں میں خلاصہ کیا جائے
تو معاویہ ابن عمار نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ دو افراد میں سے جس میں سے ایک آپ کی احادیث کو نقل کرتا ہے اور دوسرا شخص جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے، کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو شخص ہماری روایات اور ہماری احادیث کو نقل کرتا ہے، نشر کرتا ہے، پھیلاتا ہے اور ہمارے چاہنے والوں کے دلوں کو استوار کرتا ہے، وہ 1000 عابد سے برتر ہے۔ 1000 ایک نہیں، 1000 عبادت گزار ایک طرف، 1000 عبادت کرنے والے ایک جانب اور نقل حدیث کرنے والا ایک فرد ایک طرف، پھر بھی نقل حدیث کرنے والا افضل ہے، برتر ہے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ ٹھیک، تو اس حدیث میں، اس روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام نے کس طرح سے نقل حدیث کرنے والے کی اہمیت کو اور افضلیت کو بیان کیا ہے کہ 1000 عبادت گزار بھی ایک ناقل حدیث کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے مذاکرہ حدیث۔ مذاکرہ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے بحث کرنا، اس کے سلسلے میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنا، احادیث کے معنی اور مفاہیم کو رد و بدل کرنا، میں آپ کو سناؤں، آپ مجھ کو سنائیں، آپ کچھ نکات بیان کریں اس روایت کے، میں کچھ نکات بیان کروں۔ ٹھیک، یہ ہے مذاکرہ احادیث۔ یہاں محمد ابن یحییٰ چلیں، نبی کریم کی حدیث کو یہاں پہ نقل کیا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرو اور احادیث کے سلسلے میں مذاکرہ کرو، کیونکہ حدیثیں دلوں کو صیقل دیتی ہیں، کیونکہ حدیثوں کے ذریعے سے دلوں کا زنگ، دلوں کی کثافتیں دور ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے شمشیر کو، کسی تلوار کو جب صیقل کیا جائے تو صیقل کے بعد شمشیر میں جلا آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے، اسی طریقے سے احادیث اگر بار بار اس کو دہرایا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے تو اس سے دلوں کی صیقل ہوتی ہے، دلوں میں نورانیت اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ پیغمبر فرمود، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، با یک دیگر ملاقات کنید، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، و بے گفتگو حدیث میں پردازید، اور حدیث کے بارے میں گفتگو کرو، زیرا حدیث دلہا را، کیونکہ حدیث دلوں کو صیقل میں گہت جلا دیتے، حدیثیں دلوں کو جلا دیتی ہیں، روشنی دیتی ہیں، نورانی بناتی ہیں۔ دلہا مانند شمشیر زنگار میں گرت، کریں کہ دل تلواروں کی طرح سے زنگالود ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شمشیر جب زنگ آلود ہو جاتی ہے تو اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اسے صیقل کرایا جاتا ہے، صیقل کے بعد اس کا زنگ دور ہوتا ہے اور پھر اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے تلوار کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔
تلوار کا زنگ سیکل سے دور کیا جاتا ہے اور دلوں کے زنگ کو مذاکرے حدیث سے دور کیا جاتا ہے، یہ اس کا سیکل ہے۔ دلہا مانند شمشیر زنگار می گیرد، کریں کہ دل تلوار کی طرح زنگ پکڑ لیتے ہیں۔ وسیقل آن حدیث، اور اس کا سیقل یعنی دل کا سیقل حدیث ہے، مذاکرے حدیث کے ذریعے سے دلوں کا سیقل ہوتا ہے اور دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانان نیز اہتمام بیجئی بے روایت و حدیث داشتن، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تاکیدات تھی، ان کی تشویق اور ترغیب تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے روایات اور احادیث کے سلسلے میں ایک خاص اہتمام کیا ہے، چاہے وہ مسئلہ حدیث کی تعلیم کا ہو، چاہے حفظ حدیث کا ہو، چاہے نقل حدیث کا ہو، چاہے مذاکر حدیث کا۔ احادیث کے سلسلے میں، روایات کے سلسلے میں مسلمانوں نے خاص اہتمام کیا ہے، اسلام کے اس دوسرے منبع کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ شیخ بہائی علیہ الرحمہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اساتیر امامی گفتن کہ صاحبان اصول وقتی روایتی را از امامان می شنیدند به سرعت آن را ثبت می کردند تا گذشت زمان آن را بے فراموشی نہ سپارد۔ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ صاحبان اصول جب کسی امام سے کوئی حدیث، کوئی روایت سنتے تھے تو اسے جلدی سے ثبت کر لیتے تھے، اسے لکھ لیتے تھے تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ روایت جو سنی ہے وہ بھولنے نہ پائے، کیونکہ انسان کے حافظے میں کوئی چیز بہت دیر تک نہیں رہتی، مرور زمان کے ساتھ حافظے سے یاد کی ہوئی چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن جو چیزیں تحریر میں آ جاتی ہیں، جسے لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا صاحبان اصول کا کہ جب بھی کسی امام معصوم سے کوئی حدیث سنتے تھے تو اسے فوراً تحریر کر لیتے تھے تاکہ وہ حدیث محفوظ رہے، بھولنے نہ پائیں۔ با تشویق پیشوایان دین و اہتمام مسلمانان حدیث شکل گرفت و تدوین شد و در ہر دورے و عصری کاری تازے و نو در باب آن انجام گرفت۔ کہہ رہے کہ دین کے ہادیوں اور رہبروں کی تشویق اور مسلمانوں کے اہتمام کی وجہ سے حدیث وجود میں آئی یعنی حدیث ہم تک پہنچی، اسے تدوین کیا گیا، کتابی شکل دی گئی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں ابواب حدیث میں ایک نیا کام انجام دیا گیا، یعنی پیشرفت، کبھی شرح لکھی گئی، کبھی الفاظ کے معنی لکھے گئے، کبھی اس کے مصادر لکھے گئے، کبھی اس کے منابع لکھے گئے، کبھی جو ہے علم رجال وجود میں آیا، کبھی جو ہے حدیثوں کے صحت و سقم کے بارے میں بحث کی گئی، صحیح اور غلط حدیثوں کو الگ کیا گیا۔ یہ اس طریقے سے چونکہ حدیث دین کا دوسرا منبع ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس کے حفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ترغیب و تشویق دلائی، اور مسلمانوں نے بھی اس کی طرف خاص توجہ کی، اہتمام کیا، لہذا حدیث شکل اختیار کر گئی، یعنی کتابی شکل میں
ہمارے پاس یا ہم تک پہنچی، تدوین کی گئی، اس کی کتابیں لکھی گئیں، و در ہر دور و عصری، بہر دور اور ہر زمانے میں کاری تازے و نو، نیا کام، کوئی تازہ کام حدیث کے متعلق در باب آن، اس کے باب میں یعنی حدیث کے باب میں انجام گرفت، انجام پایا. گذشتے زمان و فاصلے گرفتن از عصر وحی و حضور برقی عوامل دیگر سبب شد تا در کنار حدیث دانشی بنام علم حدیث پدید آیا. کیونکہ حدیث کے زمانے اور عصر وحی کے زمانے میں ایک فاصلہ تھا. جب تک نبی کریم موجود تھے، سلسلہ وحی جاری تھا، تو مسائل وحی کے ذریعے سے حل ہوتے تھے، دین کے مسائل وحی کے ذریعے سے حل ہوتے تھے. لیکن نبی کریم کی رحلت کے بعد اور پھر جو خلافت کا مسئلہ پیش آیا، یعنی یہی عوامل دیگر ہیں، اور پھر ان کے حقیقی جانشینوں کی خلافت اور ان کی جانشینی کا جب دور آیا ہے، تو چونکہ اس میں ایک طویل فاصلہ ہے، تقریباً 25-30 سال کا فاصلہ ہے عصر پیغمبر اور عصر امامت میں، تاریخ کے اعتبار سے تقریباً 25 سال کا فاصلہ. تو اس 25 سال کے فاصلے کی وجہ سے ایک مستقل علم، جس علم کا نام ہے علم حدیث، اسے وجود میں لایا گیا. ان علم بے ارزیابی کتب حدیثی و راویان میں پردازت، یہ وہ علم ہے جس میں حدیث کی کتابوں کی ارزیابی کی جاتی ہے اور راویوں کی ارزیابی کی جاتی ہے. راوی کیسا ہے، معتبر ہے، معتبر نہیں ہے، شیعہ ہے، غیر شیعہ ہے، کاذب ہے، صادق ہے، قابل اعتماد ہے، نہیں ہے، فراموش کار ہے یا کیسا ہے. راویوں کے تمام حالات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور حدیث کی کتابوں کے سلسلے میں بحث کی جاتی ہے. از تاریخ تحول و سیر حدیث سخن میگوید. حدیث کی تاریخ اور اس میں جو رد و بدل اور جو انقلاب پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی باتیں کی جاتی ہیں. حدیث کی سیر، کون سی حدیث کس زمانے میں، کس وقت، کس امام سے، کن حالات میں. ٹھیک. از تاریخ تحول و سیر حدیث، سیر حدیث اور اس کے تاریخ تحول و تبدل کے سلسلے میں سخن می گوید، گفتگو کی جاتی ہے. راہائے برخورد با مشکلات حدیث را تعلیم می دہد. حدیث کی مشکلات کا سامنا کیسے کیا جائے، حدیث کی مشکلات کو دور کیسے کیا جائے، حدیث کی مشکلیں دور کیسے کی جاتی ہیں، ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے. اس میں ونیز روش فہم و برداشت از احادیث رمی آموزت، اور اسی طریقے سے ایک حدیث سے کیا نکات ظاہر ہوتے ہیں، حدیث سے کیا بات واضح ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، فہم حدیث کے سلسلے میں بھی اس میں بحث کی جاتی ہے. البتہ برخی الشاخائے آن مانند رجال مصطلح الحدیث چنان گسترده شد کہ خود دانش مستقلی گشت. کہہ رہے کہ البتہ حدیث کے سلسلے میں کچھ اور بھی فرعی مسائل ہیں، کچھ اس کی شاخیں ہیں، جیسے رجال مصطلح الحدیث، جس میں حدیث کی اصطلاحیں، کون معتبر ہے، کون متواتر ہے، کون حسن ہے، کون مستفیض ہے. یہ بحثیں اس قدر پھیلی اور ان کا دامن اس قدر وسیع ہوا کہ خود یہ مستقل علم بن گئے.
اور مستقل کتابیں ان پر لکھی گئی ہیں. رجال کی مستقل کتابیں، علم رجال ہو گیا. مصطلح الحدیث یہ مستقل ایک علم ہو گیا. اسی طریقے سے اور بھی احادیث کے متعلق دوسرے علوم ہیں جن میں آپ کو مستقل کتابیں ملیں گی. برین اساس علوم حدیث بجائے علم حدیث رواج. اور اسی وجہ سے چونکہ احادیث کے متعلق جو اس کے فرعی مسائل تھے جیسے رجال مصطلح الحدیث، یہ زیادہ رائج ہونے کی وجہ سے اور ان کا دامن وسیع ہونے کی وجہ سے خود ان لوگوں نے ان مسائل نے مستقل علم کی صورت اختیار کر لی اور پھر علم حدیث کی جگہ پر علوم حدیث رواج پا گیا. پہلے علم حدیث کہا جاتا تھا، تو جب علم حدیث کہا جاتا تھا تو علم حدیث کے مسائل محدود تھے. علم حدیث کی بنیادی اور اہم باتیں اس میں بیان کی جاتی تھی. کچھ اور بھی مسائل تھے علم کے متعلق جو بڑے اختصار کے ساتھ اس میں ذکر کیے جاتے تھے، لیکن وہ فرعی مسائل آہستہ آہستہ وسیع تر ہوتے گئے یہاں تک کہ ان فرعی مسائل نے مستقل علم کی صورت اختیار کر لی. جب فرعی روایات کے مسائل نے مستقل علم کی صورت اختیار کر لی تو علم حدیث جو بصورت مفرد تھا اس کی جگہ پر علوم حدیث رائج ہو گیا. صبحی صالحی گوید کہتے ہیں کہ قسم دوم علم اصول حدیث نام دارد. کہہ رہے ہیں کہ علم حدیث کے متعلق جو دوسری قسم ہے یعنی وہی فرعی مسائل ان کو اصول حدیث کا نام دیا جاتا ہے. ببر اثر تنوع امروز علم حدیث نام گرفتے اور اس کی چونکہ مختلف قسمیں ہیں تنوع کی وجہ سے اقسام کی وجہ سے آج اسے علم حدیث کا نام دیا گیا ہے. وشش شاخ برائش برشمور دیان اور اس کی 6 شاخیں 6 فرعیں شمار کی گئی ہیں یعنی علم حدیث کی. یہ یہاں پر ہے علم جرح و تعدیل. علم جرح و تعدیل یعنی راویوں کی تعریف یا تعریف و تمجید یا ان کی مذمت. کون راوی قابل تعریف ہے، قابل اعتماد ہے، سچا ہے، کون سا راوی جھوٹا ہے، قابل اعتماد. علم رجال الحدیث اس میں اور بھی زیادہ جو ہے تفصیل کے ساتھ انہی راویوں کی شناخت کرائی جاتی ہے. علم مختلف الحدیث حدیث کے جو مختلف قسمیں ہیں اس کو. علم علل الحدیث جس میں حدیث کی علتیں بیان کی گئی ہیں جیسے علل الشرائع وغیرہ. علم غریب الحدیث ایسی حدیثیں کہ جو سخت ہیں، پیچیدہ ہیں، مشکل ہیں. یا علم ناسخ الحدیث و منسوخ وہ حدیثیں جو ایک دوسرے کو نسخ کرنے والی ہیں. تو یہ 6 علم حدیث کے فروعات ہیں کہ جن کو علم حدیث میں بیان کیا جاتا ہے. البتہ یہ خود مستقل علم ہے اور ہر علم میں آپ کو مستقل کتابیں مل جائیں گی. اگرچہ علم حدیث کے بارے میں اور دوسرے نظریات بھی ہیں. مثلا دیدگاہ دیگری نیز نسبت بے علوم حدیث ارائے شدہ است. کہہ رہے کہ علوم حدیث کے سلسلے میں دوسرے نظریات بھی پیش کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں.
مثلا سیوطی میگوید، سیوطی کہتا ہے کہ حازمی علوم حدیث را بیش از 100 نو و ابن صلاح 65 نو دانسته است. حازمی کہتے ہیں کہ انہوں نے علوم حدیث کو 100 سے زیادہ اقسام کی طرف رہنمائی کی ہے. یعنی حازمی نے علم حدیث کی 100 قسمیں بیان کی ہیں اور ابن صلاح نے تقریباً 65 قسمیں بیان کی ہیں، اور بھی ہیں جن کو انشاءاللہ بعد میں دیکھا جائے گا.